یہ بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں. 70 سال بعد تمہیں خیال آیا؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم اگر 25 لاکھ روپے بھی دو، وہ ہم اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے تمہارے منہ پر مار دیں گے. کیا خیال ہے علماء؟ چاہیے آپ کو 25,000؟ بولو، جو علماء چاہیے آپ کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ خریدو، اسی طرح فقیر رہنے دو. اور اگر زیادہ ہی شوق ہے دینے کے تو پھر قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے مشاورت کر کے قانون سازی کر کے پھر آؤ، پھر ہم مان لیتے ہیں. یہ بائی پاس کرنا تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم ان اکابر علماء دیوبند کے نام لیوا ہیں جنہوں نے انگریزوں کا بیخ و بن نکال کے رکھ دیا تھا. ہم ان صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، ان خلفائے راشدین، ان عظیم ہستیوں کے غلام ہیں جنہوں نے کیسر و کسرا اور ایران کے تختوں کو اپنے ٹھوکر سے پھینک دیا. تم ہمیں خریدتے ہو؟ مرضی بلے جتنا دباؤ، جتنی پابندیاں لگاؤ، ان تمام پابندیوں کو سہ لیں گے، لیکن یاد رکھنا تمہارے تمام حربوں کو ناکام کر کے انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل، چاہے وہ بچہ ہے بچی ہے، اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان کی کھلاڑی کی تنخواہ 30 لاکھ 50 لاکھ، اداکار کی تنخواہ 15 سے 20 لاکھ، ججوں کی تنخواہیں، افسروں کی تنخواہیں، تمہاری اپنی تنخواہیں، وہ لاکھوں میں مراعات. اور جو رب کا کلام سکھائے اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے، صحابہ اہل بیت کے غلامی پر چلے، اس کے لیے 10,000 25,000 لعنت بیچتا ہوں. ایسے پیسوں پر لعنت بیچتا ہوں تمہارے منصوبوں پر. ہمیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. ہم بھوکے سو جائیں گے، ہم تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلے جائیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے. ہمارے اکابر نے کچی روٹیاں، پرانی روٹیاں، ٹکڑے کھائے. ہے افسوس، آج مجھے مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی کی یاد آئی. میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں 16 سال تقریباً گزارے. خود فرمایا، خود میں نے سنا، ان حضرات نے بھی سنا ہوگا، فرماتے اکثر سفر میں ہم ہوتے تھے، تھے مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ. مجھے کہنے لگے کہ اس پیالے میں جا کے وہاں سے تھوڑا پانی لے آؤ. میں نے کہا حضرت خیر، ہاں لے آؤ. جب میں پانی لے کر آیا تو ان کے بستے کے اندر 2-3 دن کی باسی روٹیاں تھی، وہ اس میں ڈالی، تھوڑا نمک ڈالا اور چمچ کے ساتھ اس کو کھیر کی طرح بنایا. آدھا خود کھایا اور آدھا مجھے کھلایا اور فرمانے لگے عزیز الرحمن، یہ یہاں تک کی لذتیں اور چسکے ہیں، یہ سب یہی دفن ہو جائیں گے. اصل چسکے اور مزے تو رب کے دیدار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار میں اور جنت الفردوس میں ہوں گے. تم ہمیں خریدتے ہو، مدارس پہ پابندیاں لگا دیں گے. روز آتے ہو، کبھی مطالعہ قرآن کے نام سے دھوکے دو، کبھی کس نام سے دھوکے دو، کبھی کس نام سے دھوکے دو. میرے پیارو، جن ملکوں کے اندر مدارس اور یہ علماء نہیں ہیں، میں آپ کو قسمیہ طور پر کہتا ہوں ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. میں یہ چنو میں تھا، یہ تلمبہ عبدالحکیم مولانا طارق جمیل صاحب کا علاقہ ہے. وہاں ایک مبلغ مجھے ملے، نشست تھی. مجھے کہنے لگے ہم تونسا کے علاقے کوئی سلیمان کی طرف گئے، اور ایک ساتھی کہتے ہیں ہم بلوچستان کے ریگستانوں میں گئے. وہاں پر ایسے لوگ ملے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا،
قرآن اور حدیث تو بہت ہی دور کی بات۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قسم اٹھا کر بات کی کہ حضرت نہ وہاں ایک مدرسہ ہے نہ ایک ملا ہے جو ان کی تربیت اور رہنمائی کرے، اس لیے وہ دنیا سے بھی اور اللہ سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہے۔ میرے پیارو، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے ہم پر کتنے مشکلات ہیں؟ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں کیا خیال ہے یہ اتنی آسان ہے؟ میری بھی بیگم ہے، میری بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس پیر ان کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، میری بھی 75 سالہ بوڑھیا ماں ہے، میری بھی خواہشات ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی آگے پیچھے بھاگ دوڑ کروں۔ سب کچھ قربان کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ وعدہ کیا ہے جب تک زندہ ہیں اللہ جی آپ کے بندوں کو آپ کے ساتھ ملا کر رہیں گے۔ سب کچھ قربان کیا ہے نوجوانوں آپ کے لیے۔ ہم نہیں کہتے کہ اسکول کالج یونیورسٹی نہ پڑھو، اب تو سارے علماء چیخ اٹھے، مبلغ سب۔ آج ہمارے اسکولوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ڈانس۔ اور میں کہہ نہیں سکتا، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے کالجوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی زندگی تک قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے؟ وہ جو تھوڑا بہت ٹچ دیا ہوا ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے، حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں، والدین کی فرما برداری۔ آج کیا ہو گیا ہے میرے مسلمانوں کہ آج انڈیا کے اداکاروں، کافروں کے اداکاروں اور غلاموں کے نام تو ہمیں یاد ہیں، ان کی کارگزاریاں اور طریقے تو ہمیں یاد ہیں۔ آج کرکٹ کے میدان تو سجے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمیں نہیں پتا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کارگزاری اور کارکردگی ہے اسلام کے لیے۔ آج ایسے ایسے بے غیرت اور بے حیا قسم کے لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو پگڑیاں پہنا کر اور ان کو داڑیاں رکھوا کر بند کمروں میں بٹھا کر مطالعے ان کو یاد کروا کر چند چیزیں ان کے سامنے رکھ کر صحابہ پر بھونک رہے ہیں، اکابر امت پر بھونک رہے ہیں۔ کربلا معلی کے معاملے کو لے کر ہمارے صحابہ کرام پر بکواسات اور تبربازی ہو رہی ہے۔ میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے، پیارو بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا اسکالر ہو، اگر دیکھ لو کہ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک اور شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لو یہ سب سے بڑا حرامی ہے۔ اسلام کے نام پر بلا ملک، آج ہم یہاں ختم نبوت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ لاہور کا ایک جج، مرو گے نہیں، ایک سزائے موت کی ملزمہ انیقہ پتہ نہیں کیا نام ہے، عدالت نے اس کو رہائی دے دی اور سزا کو معطل کر دیا۔ تو پہلے سزائے موت کیوں دی؟ تمہارے شانوں میں کوئی تھوڑی گستاخی کرے، روز قانون روز قانون روز قانون بناؤ۔ ختم نبوت کے اتنے گستاخ صحابہ اہل بیت کی گستاخ جیلوں میں ہیں، کیوں پھانسی پر نہیں لٹکاتے ہو؟ ان کو تحفظ دیتے ہو؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایسے ججوں کو عہدوں سے برطرف کرو جو سزائے موت کے ملزم ہیں، فوری طور پر ان کو سزائے موت دو۔ کیا خیال ہے، آپ کو یہ منظور ہے؟ آئے دن گستاخیاں، کبھی ایک پارٹی پر پابندی، اور ہماری مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نون لیگ والوں ناراض نہ ہونا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کرسی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ کرسی نہیں دی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پردہ کرو، غیر محرموں کے ساتھ نہ بیٹھو، غیر محرموں کے پاس سیاست اپنی جگہ کرو۔ ہمیں کہتے ہیں مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہو، مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے مذہب کا سہارا لیتے ہو۔ یہ پاکستان مذہب کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ اسلام آباد کے سلطنت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ خلفائے راشدین کا دور آئے گا۔ آپ تو گھروں میں جا کے سو جاؤ گے، مزے تو آپ بیان سے لے رہے ہو، میسیجیں ہمیں آتے ہیں، فون ہمیں آتے ہیں، پرچے ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ یہ تمام علماء یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے مسلمان بھائیوں اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا ہے؟ ہم دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پہنچ جائیں گے، ہمارے اکابر پہنچے ہیں، بعد کی نسل بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کا ایمان بچ جائے۔ تبلیغ والے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کیوں بھئی؟ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ آخری بات یہ کرتا ہوں میرے پیاروں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ